عزیزان محترم، ہمارے معاملات میں جو بگاڑ ہے، ہمارے مسائل جو پہاڑوں کی مثل ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ہے وہ خوراک میں بھی مسئلہ ہے۔ ہم جو مال کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں، اس کا 100% وہی دعویٰ کر سکتا ہے جو شریعت جانتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وگرنہ مسلمانوں کی اکثریت اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سودی بینک کے اوپر جو ہے ہماری معیشت سانس لے رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، تو وینٹیلیٹر تو آپ کو پتہ ہے اس کے چارجز بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہاں تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی وینٹیلیٹر لگا دیا جاتا ہے مال بنانے کے لیے۔ بندہ فوت ہو گیا ہوتا ہے تو مصنوعی سانس اس کا چلایا ہوتا ہے کہ ذرا اچھا خاصا بل بن جائے گا، اس کی کھال اچھی سی اتار لیں۔ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، جو مرضی بیچ کر بل تو پے کرے گا ہی کرے گا، ورنہ ہم تو لاش ہی نہیں دیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کرونا کے معاملات میں بھی کئی لاکھ روپے دے کے اپنی لاشیں لی ہیں لوگوں نے، اپنی میتیں لی ہیں۔ تو ہم مسلمان جب ایسے ہوں اور وہ کہیں کہ ملائکہ اتر کے ان کی مدد کریں، واہ! جیسے مسلمان پھر حال بھی ویسا ہی ہوگا، تعاون ویسا ہی ہوگا بھی ان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہماری بد عملیوں کو جو ہے ختم فرمائے، ہمیں راہ عمل پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رزق کے اندر مال خبیث شامل ہو جائے، یا مال حرام شامل ہو جائے، یا مال مکروہ شامل ہو جائے، مال طیب جو ہے اس کی تمیز نہ ہو سکے، تو ہماری وہی کھا کر ہماری سوچیں بنتی ہیں، افکار بنتے ہیں، وہی ہمارے خیالات ہوتے ہیں، اسی سے ہمارا کردار ڈیولپ ہوتا ہے۔ وہی رزق کھا کھا کے ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت، ہمارا پوست، ہم پروان چڑھتے ہیں نا، سب کچھ ہماری جس طرح جسم جو ہے وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے اور وجود جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے اور ہم تند و توانا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا دل بھی اسی سے پرورش پا رہا ہے، ہمارا دماغ بھی اسی سے پرورش پا رہا ہے، اور کھانے والی خوراکیں اسی کے نتیجے میں یہ سارے افکار، خیالات، یہ گویائی، یہ کردار، یہ وقار، یہ متانت، یہ ملاوٹ کے جذبات یا یہ حلال کے جذبات، یہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو مال خبیث ہوگا، تو جو مال خبیث کے ذریعے سے ہم نے کمایا ہوگا، وہ کھا کر پاکیزہ خیالات کبھی پیدا ہوں گے؟ پاکیزہ افعال، اعمال، عبادات ہم صحیح ادا کر پائیں گے ایسے کبھی؟ کیونکہ خبیث سے خبیث ہی پیدا ہوتا ہے۔ خبیث لقمے سے شخصیت بھی خبیث ہوگی اور اعمال بھی خباثت والے ہی ادا ہوں گے۔ اور طیب مال ہوگا، طیب لقمے اولاد کو کھلائے ہوں گے، طیب سوچیں، طیب کردار، طیب پاکیزہ صحبتیں ملیں گی، پاکیزہ جو ہے اعمال ہوں گے، اور اس سے جو ہے معاشرہ بھی پھر نیکوکاروں کا جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی، اور کھاؤ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی ہے حلال پاکیزہ۔ ہم صاف کے تو عادی ہو گئے ہیں کہ صاف ہونا چاہیے، پاک کے عادی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر صاف پاک نہیں ہوتا، ہر پاک صاف ہوتا ہے لیکن ہر صاف پاک نہیں ہوتا۔ یہاں بچہ پیشاب کر دے مسجد کے اندر اور کوئی سوکھے کپڑے سے اس کو ڈسٹر لگا کے وائپ کر دے، اس کو سکھا دے، اوپر تھوڑی سی خوشبو چھڑک دے، وہ صاف تو ہو گیا، اب کوئی نجاست کا اثر نظر نہیں آ رہا، وہ صاف ہو گیا۔ لیکن کیا وہ پاک ہوا ہے؟ پاک تو نہیں ہوا۔ جب پاک نہیں ہوا تو کیا اس پر سجدہ ہو سکتا ہے؟ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو دکھنے میں جو چیز صاف نظر آ رہی ہے وہ شرعاً حکماً وہ پاک بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جو مال ہم لا رہے ہیں، نوٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں جناب، معاملات اسی سے خرید و فروخت ہو رہی ہے، کپڑے آ رہے ہیں، شاپنگ ہو رہی، نکاح ہو رہے ہیں، ختم درود ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، بھئی صاف تو ہے مال کے اوپر سٹیمپ تو نہیں ہوتی کہ یہ سود کا ہے، یہ جوئے کا ہے، یہ دھوکے کا ہے، یہ ملاوٹ کا ہے، اس پہ سٹیمپ تو نہیں ہوتی، نوٹ تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ کس نتیجے میں، کس عمل کے نتیجے میں وہ مال حاصل کیا گیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا کچھ بندے کو بھی پتا ہوتا ہے۔ سارا کچھ بندوں کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہماری کاروباری مراکز کے اندر دکانوں کے اوپر ناجائز شرائط طے ہوتی ہیں، ہمارے کیش میمو کے اوپر ناجائز باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اکالا کر لو، واپس لوٹاؤ گے، سنت ادا ہوگی، اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے نام پہ موت تو قبول کرتے ہیں، آپ کا طریقہ تجارت نہیں ہمیں قبول، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ نہ بھائی،
آپ خرید کے لے آئیں اور اس کے بعد آپ کا ارادہ اگر بدل جائے اور آپ جائیں چینج کروانے یا واپس، توبہ، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ تیور ہی بدل جاتے ہیں، آپ کو ٹرخالوجی پہ لگا دیا جاتا ہے کہ آنا جانا وہ آئے گا، یہ ہوگا، سسٹم میں مسئلہ ہے، یہ ہے، 7 دن بعد پالیسی ہے، 15 دن بعد یہ پالیسی ہے، فلانا فلانا۔ مسلمان کا یعنی یہ اعتقاد ہو گیا کہ ایک دفعہ چڑیا آ گئی ہے پنجرے میں، اب اس کو جناب اچھی طرح بغیر تکبیر کے اس کا سر اڑا دو۔ تو یہ جب مسلمانوں کی عادت ہوگی تو بتائیے اس سے کمایا ہوا مال ان کا پاک ہوگا، ان کا جو ہے طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا، شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ جب شریعت اختیار دیتی ہے کہ خیار رویت بھی ہے، خیار شرط بھی ہے، خیار عیب بھی ہے، تو مسلمان بڑے بڑے تاجر فیکٹریاں انڈسٹریاں چلا رہے ہیں، انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہونا، یہ خیار عیب، خیار شرط، خیار یہ رویت کیا چیز ہے، کس بلا کے نام ہے؟ اور بھائی دیکھے بغیر اگر کوئی چیز خرید لی ہے تو شریعت نے اختیار دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو لوٹا سکتے ہیں۔ کم از کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ باہمی رضامندی سے طے کی جا سکتی ہے کہ اتنے دن میں اگر ہمیں پسند نہ آیا تو ہم اس کو لوٹائیں۔ اور جس کا اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے، وہ تو لوٹانے میں کبھی بھی چوں چاں سے کام نہیں لے گا، وہ فوراً اس کو جو ہے وہ لوٹا دے گا۔ اور جس کا اس بات پہ توکل ہے کہ نہیں گاہک ہی سے مال ملتا ہے، اللہ تو دیتا ہی نہیں، معاذ اللہ، اللہ کہاں دے سکتا ہے؟ یہ بڑی مشکل سے یہ آیا ہے، بندہ میرے قابو میں آیا ہے، تو لہٰذا اس کو میں پیسے واپس لوٹا دوں، جو میں نے کھا لیا ہے وہ اگل دوں، وہ تو میں نگل گیا ہوں، وہ تو نہیں میں نے اگلنا، وہ تو نہیں واپس لوٹانا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو توکل میں بیچارے فیل ہو جاتے ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، جن کا یہ بھروسہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب 4 ماہ کے تھے اللہ نے فرشتہ بھیج کر تو رزق تو ہمارا تبھی لکھ دیا تھا کہ اس نے اتنا کھانا ہے، اس کو اس روز اتنا ملنا ہے، اس روز اتنا ملنا ہے، اس روز اتنا ملنا ہے، وہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا تبھی، ابھی ہم تو 4 ماہ 120 دن کے تھے۔ تو جس کا اس بات پر ایمان ہوگا وہ اس چیز سے نہیں گھبرائے گا کہ آج ہڑتال ہے تو سیل نہیں ہوئی، آج یہ ہو گیا تو دھماکہ ہو گیا تو سیل نہیں ہوئی، آج جناب وہ شادیوں کا سیزن نہیں ہے تو سیل نہیں ہوئی، محرم آ گئے تو سیل نہیں ہوئی، سفر آ گئے تو سیل نہیں۔ اس کا ایمان ہوگا کہ اللہ نے جس دن کے لیے جتنا جتنا لکھا ہے اتنا الحمدللہ مجھے مل رہا ہے۔ میری ضرورت اگر ایک دن میں 20,000 ہے تو اللہ تو مجھے 2 لاکھ روپے منافع بھی دے دیتا ہے۔ اتنا اللہ تو لاکھوں لاکھ، میری ایک دن کا خرچہ 2 لاکھ تو نہیں ہے، 10 لاکھ تو نہیں ہے۔ تو کیسے اللہ تبارک و تعالی جو ہے منافع کے ذرائع حلال طریقے سے عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی زیادہ دیا ہے، اگر تمہیں تو 20 دن اور نہ ملے تو تمہیں جو ایک دن دے دیا 20 دنوں کا، تو تمہیں تو منہ سے جو ہے شکر الحمدللہ کے علاوہ کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور جو آئے گا مندہ ہے، جو پوچھے گا مندہ ہے جی، وہ منڈیاں چینج ہو گیا، کاروبار ایسے ہو گیا، اللہ کی ناشکریاں قدم قدم پر، ہر بات میں اللہ کی ناشکریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے، پاکیزہ کمانے کا حکم دیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ملاوٹوں میں پڑ گئے ہیں۔ ہمارا دودھ خالص نہیں، ہماری دوائیاں خالص نہیں، ہماری چیزیں جو ہے خالص نہیں، ہماری جناب مرچیں خالص نہیں، کتنے مسئلے، اور لوگ لے رہے ہیں، کھلا تیل بیچ رہے ہیں، چوہوں کی ہڈیاں اور بلیوں کی ہڈیاں اور کتوں کی ہڈیاں، اور ان کا جناب تیل نکال کر یہاں بک رہا ہے، اور لوگ مزے سے بچے ان کے بیچارے چیزیں کھا رہے ہیں۔ وہ پاپڑ جو آپ سونگ نہیں سکتے معاذ اللہ، وہ اس کو کہہ آ جائے آپ کو، وہ ہمارے بچے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر کہ واجہ کیا جی ہائیجینک جو ہے پروسیجر سے گزر کر یہ خوراک جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ہندوؤں کے پاس یہ منڈیوں کا اختیار ہے، عیسائی یہود و نصارہ یہ منڈیاں چلاتے ہیں؟ نہیں، مسلمان تجار بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن کیا ہے کہ ذریعہ حصول مال جو ہے اس میں ناجائز چیزیں شامل ہو چکی ہیں، معاہدے کے اندر خرابیاں ہیں، ہماری بیع شراء، ہماری خرید و فروخت کے اندر بغیر سیکھے ہم نے جناب فلائی کر لیا ہے، ٹیک آف کر گئے، بغیر سیکھے ہی کوئی کام ہم سیکھے، یعنی کہ کہیں پر اگر ڈگری چاہیے ہو تو ڈگری کے بغیر ہم وہاں کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے، لیکن یہ کمانا ایسا ہے کہ وہ جناب چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو بغیر سکھائے حلال حرام کے یہ کام پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور کئی بزرگ ہیں وہ اپنے بڑوں سے سن کر سیکھ کر جٹکا سسٹم سنایا وہ چل رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، اور اتفاقی طور پر ان کی باتیں شریعت کے احکامات کے مطابق بھی ہیں تو فبہا، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر انہی سے کوئی کریٹیکل بات پوچھ لیں بیع کے حوالے سے تو اس کا جواب تو نہیں وہ دے سکیں گے شرعی طور پر۔ تو ہمیں اسراف سے منع کیا گیا ہے، فضول خرچی سے،
اللہ فرماتا ہے کہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اسراف نہ کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ہمیں تبذیر سے منع کیا گیا ہے، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ فرماتا ہے فضول نہ اڑاتا پھر، فضول اڑانے والے، فضول خرچیاں کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے، نہ بخل اختیار کرنا ہے اور نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان والا رستہ اختیار کرنا ہے، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل۔ پھر ہمیں مال کما کر حرام ذرائع پر خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کوئی مال کما کر اسے جوئے میں اڑا دے، کوئی جناب کئی ایسے بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہے، لے جاتے ہیں جناب جھولوں والی جگہ پر جہاں رائڈز ہوتے ہیں، پیسوں کے آپ نے ٹوکن لے لیے ہیں، اب جناب وہ ٹوکن ڈالیں گے تو اگر آپ نے وہ کیچ کر لیا، کیپچر کر لیا، کوئی ٹوائے ہے، کوئی چپس ہے، کوئی چیز ایسی، تو وہ آپ کو اس ٹوکن کے عوض مل جائے گا، اور اگر آپ وہ چانس مس کر دیا تو آپ کے پیسے ڈوب گئے۔ تو جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے لگاتے ہیں، داؤ لگ گیا تو اگلے کے پیسے بھی آ جائیں گے، اور اگر داؤ نہ لگا تو اپنے پیسے بھی گئے۔ اس پیسے کا کوئی حاصل ہے؟ اس سے کوئی آپ کو رزق ملتا ہے؟ کوئی آپ کو نفع اٹھانے والی چیز ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا یہ کیا ہے؟ ہم غیر محسوس طریقے سے ناجائز کاموں میں پھنسا دیے گئے ہیں، اور آگے ہم خود پھنس رہے ہیں جناب۔ اس طرح شرطیں لگ لگ کے جو ہے وہ ناجائز خوراکیں، شرطوں پہ جب جیتے ہیں انعام تو اس کے اوپر جو کھایا جاتا ہے وہ کیا اندر جاتا ہے؟ فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا 40 دن تک اس کی کوئی دعا ہی نہیں قبول ہونی، کوئی نماز ہی نہیں قبول ہونی، کوئی سجدہ ہی قبول نہیں ہونا۔ تو بتائیے اس طرح کی تو ہم انٹرٹینمنٹ کے اندر کتنے سارے کام کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی اللہ نے واضح فرما دیا ہے اور حرام بھی واضح فرما دیا ہے۔ وما بینہما مشتبہات، اور ان حلال و حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، جو مشتبہ ہیں، شبہ والے ہیں۔ لا یعلمها کثیر من الناس، اور لوگوں میں سے اکثریت، میجورٹی جو ہے ان معاملات کو نہیں جانتی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا فمن اتقل مشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت و آبرو بھی بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شبہات میں پڑ گیا، مشکوک چیزوں میں، مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، تو کیسے مثال دی؟ کراعن یرعا حول الحما، جیسے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہے، اور جناب وہ بادشاہ کی جس طرح کوئی چراگاہ ہوتی ہے ممنوع پروہیبٹڈ ایریا، کہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے نو گو ایریا، یہاں نہیں آنا آپ نے، آرمی کا ایریا ہو یا کوئی اور ایریا سینسٹیو جہاں پر معاملات ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے نا کہ یہاں نہیں آپ آئیں گے، آپ یہاں پہ آنا آپ کا بین ہے۔ تو اسی طرح بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی ہیں، تو چرواہا اگر اس کے قریب قریب لے جائے گا اپنے جانوروں کو، تو جانور کو تو عقل نہیں ہے، چرواہے کو تو عقل تھی، جانوروں کو تو عقل نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یوشک ان یواقعہ، تو جب قریب لے جائے گا ممنوعہ چراگاہ کے، تو وہ پھر جانور اس کی چراگاہ میں منہ مار دے گا، اور جب منہ مارے گا تو پکڑا جائے گا۔ ہو سکتا ہے فائر کا آرڈر ہو، گولی مار دیں، اگلے کہا ہو کہ بھائی ادھر کوئی آئے گا تو ہم فائر کر دیں گے، شوٹ کر دیں گے یا قید کر دیں گے، تو اپنے آپ کو کیوں ذلت پر پیش کرنا ہے بندے نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، الا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال دے کر آپ نے کیا فرمایا؟ الا، الا حرف تنبیہ ہے، کلمہ تنبیہ ہے، غافلوں کو متنبہ کرنے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ الا، سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمَا، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا، سن لو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ان حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، بے شک اللہ کی جو چراگاہ ہے، اللہ کی جو اللہ بھی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بلکہ وہ تو بادشاہ حقیقی ہے۔ میں اللہ کی چراگاہ، اس کی زمین میں کیا ہے؟ محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں،
جو اس نے حرام کر دی ہیں، ممنوع کر دی ہیں، بے باطل حرام، بے فاسد جو ہے ناجائز، بے مکروہ سے بھی بچو، اور باطل طریقوں ملاوٹ سے بچو، رشوت سے بچو، سود سے بچو، رشوت کے لین دین سے بچو، اور اس طرح سے جو ہے آپ وہ کک بیکس اور کمیشنوں سے، ناجائز کمیشنوں سے بچو جو آپ طے کرتے ہو، جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ فرمایا اللہ کی جو چراگاہ کیا ہیں زمین میں، اس کے محارم اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا ان فی الجسد مدغۃ، سن لو، خبردار رہو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا یعنی دل، وہ لوتھڑا اگر صحیح ہو تو سارے کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اب خوراک جو ہم نے کھانی ہے، جو مال کمانا ہے، اس سے دل نے بھی تو پرورش پانی ہے نا، دل کی خوراک بھی تو وہی ہماری خوراک اور مال کے ذریعے ہے نا۔ فرمایا کہ اسی سے وہ پروان چڑھتا ہے، اور وہ دل اگر صحیح ہوا تو سارے کا سارا جسم صحیح ہے۔ یہ جو اعضاء ہیں جس پر دل حکومت کرتا ہے، یہ دل بھی صحیح پاکیزہ خوراک کھا کر، اچھے پاکیزہ خیالات جب اس میں پیدا ہوں گے تو یہ پاک پاک کام کرنے کا ہی حکم دے گا، تو سارا جسم ہی ٹھیک ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہی لوتھڑا فاسد ہو گیا، فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسد، سارے کا سارا جسم فاسد ہو جائے گا۔ الا، اور سن لو کہ وہ لوتھڑا کون سا ہے، وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ یہ دل، یہ خالی ہم اس کو لوتھڑا ہی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے جسم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ ہماری افکار، ہمارے خیالات، ہمارے تخیلات، ہمارے تفکرات، ہمارے معاملات، جو افعال، جو اقوال ہم ادا کرتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو کردار ہم رول پلے کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا اس پر حکومت کون کر رہا ہے، حاکم کون ہے، دل ہے۔ اور دل کی سپلائی لائن کیا ہے، وہ ہماری خوراک ہے، اور وہ خوراک جو مال سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ مال جو رشوت والا ہے، جو کک بیک والا ہے، جو ناجائز قبضہ کر کے جو ہے وہ چیز لے لی، ہم نے کسی کی چیز اٹھا لی، موبائل پڑا دیکھا تو لالچی ہو گئے، اٹھا لیا، مسجد سے جوتے اٹھا لیے، مسجد سے کسی کی چیز اٹھا لی، کہ یہ کون سی کوئی بات ہے۔ ہمارے بچے جب گھر سے جو ہے وہ چیز ان کو نہیں دی گئی اور باہر سے اٹھا کے لے آئیں، تو ماں باپ تو فوراً کام پہ جانے چاہیے کہ بچے سے پوچھیں، اس کا بیگ چیک کریں، کوئی غلط چیز تو نہیں آ گئی، یہ شارپنر تو میں نے تمہیں لے کے ہی نہیں دیا، یہ پینسل تو لے کے ہی نہیں دی، یہ کاپی تو لے کے نہیں دی، یہ ریڈر تو تمہیں لے کے نہیں دیا تھا، تمہارے بیگ میں کیسا آ گیا؟ صبح فوراً واپس کرنا ہے، ٹیچر سے کانٹیکٹ کریں کہ یہ چیز واپس آ گئی۔ جب اس طرح کی تربیت بچپن ہی سے اپنے بچوں کی جائے گی تو بتائیں وہ کبھی سوچیں گے چوری کرنے کا، کسی کا مال ہتھیانے کا؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کی ناجائز ایک بالشت زمین ہتھیائی، ایک گٹھ، یہ 9 انچ، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کے اوپر ڈال دے گا، گردن کے اوپر ڈال دے گا، 7 زمینوں کا بوجھ، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں حدود و قیود دی گئی ہیں، حلال کھانا ہے، پاک کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، ناجائز کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرنا، کسی شارٹ کٹ میں نہیں پڑنا، تمہیں ملنا وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم طریقہ کار جو اختیار کرتے ہو وہ حلال کرتے ہو، وہ اڈاپٹ کرتے ہو، یا حرام طریقہ۔ جس شخص کو، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس روح کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا کرنے والی ہے، اللہ کے لکھے سے ہم مجبور نہیں ہیں، جو ہم کرنے والے تھے اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو جس روح کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے جہنم کے کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ جو برے کاموں میں پڑا ہوا ہے وہ تیار رہے کہ وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم بننے والا ہے۔ اور جس روح کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جو روح سعید ہے، اس کے لیے سعادت والے کام اللہ نے آسان کر دیے ہیں، اور اس کے لیے نیکیوں والے، اچھائیوں والے، حلال والے کام کرنا اختیار۔ وہ بہانے نہیں یہ ڈھونڈتا کہ نہیں یہ جاب نہ کی تو کیا ہوگا، ادھر نہ گیا تو کیا ہوگا، بھئی مر جاؤ گے، ساری دنیا یہی جاب کر رہی ہے، ساری دنیا کا رزق اللہ نے اس جاب میں رکھا ہے جو تمہیں مل گئی، اور تم کہتے ہو کہ میں نے اگر چھوڑ دی تو مر جاؤں گا، سانس ہی میرا بند ہو جائے گا، میری آکسیجن سپلائی رک جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے، اللہ نے ڈھیروں ذرائع پیدا کیے ہیں، تو یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی اختیار پر اللہ نے سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا لکھا ہے، ہم مجبور ہیں، ہمیں تو کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر مجبور ہوتے، اللہ کا لکھا ہوتا تو صبح تھپڑ پڑ رہے ہوتے فرشتوں کی طرف سے، پہنچو مسجد کے اندر، اور مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، چاہیں تو نیک کام کریں اور چاہیں تو نہ کریں، اسی پر سزا و جزا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کمانے، کھانے، اور اس کے حلال ہی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔